اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو چلتے اپنی موضوع کی طرف۔ موضوع کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ۔ بھائی دوستو، ہمیشہ اپنے وضو اچھی طرح کریں، ہمیشہ اپنی وضو اچھی طرح کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو، جو بھی کتاب ہو ادب کے لیے اس کے لیے وضو کرنا جائز ہے۔ تو وضو کس طرح کرنے چاہیے؟ صاف برتن میں پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر زور سے پانی نہ مارو، آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹیڑھی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دو، پھر دائیں ہاتھ کے 3 بار، پھر بائیں ہاتھ کے 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ سے پانی تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کان کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنی چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو۔ پہلے دائیں پاؤں پھر بائیں پاؤں دھونا چاہیے۔ تو یہ ہوا وضو کی طریقہ۔ اب لکھا ہوا ہے کہ وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کے طریقہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے، اب ادھر وضو کسے کہتے ہیں یہ اسی میں ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں کہ وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہے؟ وضو میں بعض باتیں ضروری ہے جن کا چھوٹنے سے وضو نہیں ہوتا۔ ابھی لکھا ہوا ہے کہ جن کا چھوٹنے سے وضو نہیں ہوتا انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹنے سے وضو ہو جاتے ہیں مگر نقصان ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ بعض باتیں ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے چھوٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتے انہیں مستحب کہتے ہیں۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ اول، پیشانی کے بالوں سے ٹیڑے کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ چوتھائی، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ہو گئی وضو کے فرائض۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ کتنے؟ 13 ہیں۔ نیت کرنا، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خیال رکھنا، نمبر 8 ہاتھ پاؤں انگلیوں کا خلال کرنا،
नंबर 9 हर उज़्व को 3 बार धोना। और एक बार नंबर 10 एक बार तमाम सर का मस्सा करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। नंबर 11 दोनों कानों का मस्सा करना। नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना। नंबर 13 पैदर पे वज़ू करना और एक वज़ू खुश्क न होने पाए दूसरा वज़ू धोए। तो ये हो गए वज़ू के सुन्नतें। अभी वज़ू में मुस्तहब कितने हैं? वज़ू में 5 चीज़ें मुस्तहब है। दाएं तरफ से शुरू करना, बाज़ उलमा इसे सुन्नत में शुमार किया है और यही कवि है। नंबर 2 गर्दन का मस्सा करना। नंबर 3 वज़ू का वज़ू के काम को खुद करना, दूसरे से मदद न लेना। नंबर 4 किबले की तरफ मुंह करके बैठो। नंबर 5 पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। वज़ू में कितनी चीज़ें मकरूह है? वज़ू में 4 चीज़ें मकरूह है। कितने? 4 चीज़ें। नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2 सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3 वज़ू करने में दुनिया की बातें करना। नंबर 4 सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। ये हो गए वज़ू के मकरूहात। कितने चीज़ों से वज़ू टूट जाते हैं? लिखा हुआ है कितने चीज़ों से वज़ू टूट जाते हैं? 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। इन्हें नवाकिज़ वज़ू कहते हैं। नंबर 1 पायखाना पेशाब करना या इन दोनों के रास्तों में से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2 रही यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकान से खून या पीप निकलना। नंबर 4 मुंह भर के कह करना। नंबर 5 लेटकर या सहरावा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमार या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजूम यानी दीवाना न होना। नंबर 8 नमाज में कह कहकर मारकर हंसना। तो मेरे भाई दोस्तों, अभी देखा कि कितनी चीज़ों से वज़ू टूटता है? 8 चीज़ों से। हमेशा अपनी वज़ू अच्छी तरह करे, किसी से मदद न ले, वज़ू में हमेशा दुनिया की बातें न करे, पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। और एक बात याद रखना कि वज़ू के आखिर में वज़ू के बाद की जो दुआ है ना, वो पढ़ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजिल्नी मिनत तव्वाबीन व अजिल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। ये